اور میں آپ کے سامنے مدعو کروں گا تقریر کے لیے درجہ فضیلت کے جناب عبدالہادی صاحب کو، فقط اس شعر کے ساتھ کہ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائی تو، اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائی تو پھر تلوار اٹھ جائے گی سمجھوتا نہیں ہوگا، پھر تلوار اٹھ جائے گی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی کوئی روشن تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے۔ ہمارے جسم میں حسینی جوش رکھا ہے، ہمارے جسم میں حسینی جوش رکھا ہے، جہاں کربلا دیکھیں گے وہاں شبیر لکھ دیں گے، جہاں کربلا دیکھیں گے وہاں شبیر لکھ دیں گے۔ معزز اساتذہ اعظام و مہمانان گرامی اور طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم ورفع افضل خلقه بالعمل والصلاة والسلام على رسوله الأكرم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام اور بذریعہ سوشل میڈیا دیکھنے والے ناظرین و ناظرات، آئے سب سے پہلے آقا انعامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہر سہرورد ملک عراق 539 ہجری میں اس سرزمین پر حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تولد پیدائش ہوئی، اور 632 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو جعفر محمد سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آبائی وطن میں ایک فتنہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 539 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ آپ شیخ المشائخ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الحق الدین عمر ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر ابھی محض 6 مہینہ کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الشیوخ کے والد محترم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے گھر ایک لڑکا کی پیدائش کی دعا فرمائی، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر ابو حفص سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تولد ہوتی ہے، تو آپ کے والد محترم خوشی بخوشی
جھوم اٹھتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے غوث پاک، اے آقا حضور، دیکھیں نا میرے گھر میں آپ کی دعاؤں کے صدقے، آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے میرے گھر میں حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہو گئی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا نام شہاب الدین عمر رکھا، اور عن قریب یہ بچہ، جس بچے کو تم نے گود میں لے کر آئے ہو، یہ بچہ عن قریب تمام تر اولیاء کرام کے درمیان ایک بلند مرتبہ پر یہ فائز ہوگا انشاءاللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کون دعا دے رہے ہیں؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ یہ حضرت شیخ الشیوخ محض 6 مہینہ کے تھے کہ آپ کے والد محترم اس دار فانی سے، مالک حقیقی سے جا ملتے ہیں، تو آپ کی کفالت کرنے والے خود آپ کے چچا، آپ کے پیر و مرشد، آپ کے استاذ اعظم یعنی حضرت ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کفالت فرماتے ہیں، اور آپ عراق کے جامعہ نظامیہ میں صدر المدرسین تھے، یعنی آپ کے چچا محترم حضرت ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ چنانچہ اے میرے بچوں، طالبان علوم نبویہ آپ غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت شیخ المشائخ نے اپنی طالب علم والی زندگی کو آپ نے گزاری تھی۔ آپ کی کم سنی یعنی مختصر سی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا، ناظرہ آپ نے قرآن کو مکمل کر لیا، اور صرف قرآن مجید کو ناظرہ نہیں کیا بلکہ چھوٹی سی عمر میں آپ نے حفظ بھی فرما لیا، اور نہ صرف حفظ فرمایا بلکہ یہاں پر قراء حضرات تشریف فرما ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرات عشرہ سے بھی آپ مزین و آراستہ تھے، یعنی حضرت شیخ الشیوخ چھوٹی سی عمر میں ناظرہ قرآن مجید کو مکمل کر لیا، حافظ قرآن ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ 10 طرزوں میں، 10 لہجوں میں، 10 انداز میں آپ نے قرآن مجید کو بھی سیکھ لیا۔ اور صرف بات یہیں تک محدود نہیں ہے طالبان علوم نبویہ، بلکہ آپ اپنی کم سنی میں ہی علوم شافعیہ، فقہ شافعیہ کے بہت سے متون کو آپ نے زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت آتا ہے، وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سارے متون کو ازبر فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چچا محترم حضرت شیخ پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں رہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام تر علوم و فنون سے آپ آراستہ و مزین ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 سال کی ہی عمر میں آپ عراق تشریف لے آتے ہیں، اور اپنے چچا محترم کی سرپرستی میں رہ کر آپ ایجوکیشن اچیو کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا یہ علم کلام میں بہت زیادہ شغف رکھتے تھے، بہت زیادہ یہ ماہر فن تھے، مگر آپ کے چچا حضرت ابو نجیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کلام کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ خود حضرت شیخ الشیوخ اپنی زبان سے فرماتے ہیں کہ 14 سال کی میری عمر تھی کہ میں نا میرے چچا محترم مجھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور یہ میرا بیٹا، یہ میرا مرید، یہ میرا شاگرد تمام تر علوم ظاہر سے یہ آراستہ و مزین ہے، علم کلام بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے پڑے ہیں۔ ایسا کریں حضرت، بس ان کو صرف آپ کے فیوز و برکات کی حاجت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ علم کلام سے بھی آراستہ تھے،
اب دیکھیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دست مبارک کو حضرت شیخ الشیوخ کے سینہ اطہر پر رکھتے ہیں کہ تمام تر علم معقولات و منقولات، علم کلام چلے جاتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اچھا بیٹا تم تو یہ ساری باتیں اتنے سارے علوم سے تم آراستہ ہو، جانتے ہو، اس سوال کا جواب دو، اس سوال کا جواب دو۔ اب وہ بچہ جنہوں نے اتنی محنت و مشقت و پریشانی و قربانیوں کے ساتھ انہوں نے کتنے سال کی کمائی کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرتبہ دست مبارک رکھنے سے سب ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ بچہ بھلا اب کیا جواب دے سکتا؟ فرماتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیٹا اگر کسی تختی پر کسی شے کو لکھنی ہوتی ہے، کسی چیز کو لکھنی ہوتی ہے، آپ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بیٹا اگر کسی چیز کو لکھنی ہوتی ہے تو پہلے تختی کو صاف کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ لکھتے ہیں۔ پہلے بلیک بورڈ کو صاف کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ لکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہاتھ رکھنا تھا کہ تمام تر علوم ظاہری جو تھے وہ تمام تر ختم ہو گئے، مگر جیسے ہی دوسرا ہاتھ کا رکھنا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم معرفت کے ساتھ ساتھ علم لدنی سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ اب دیکھیں نا، حضرت شیخ الشیوخ ہیں اور دوسرے بزرگ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی گفتگو نہیں، بس ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بیٹھے ہوئے کچھ دیر کے بعد دونوں حضرات وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کے محبین و مقربین، چاہنے والے فالوورز جب حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ حضرت آپ بتائیں کہ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم معرفت کے سمندر میں نے غرق دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت شیخ محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فالوورز جب ان سے سوال کرتے ہیں تو حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، میں نے حضرت شیخ المشائخ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اطاعت سنت کے سمندر میں غرق دیکھا۔ ایسے تھے ہمارے حضرات، ایسے تھے ہمارے بزرگان دین، جو کوئی کلام نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی گفتگو نہیں، مگر ایک دوسرے کی حقیقت سے وہ لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آخری ایک واقعہ آپ سنیں اور میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت شیخ المشائخ شہاب الدین الحق شہاب الحق الدین عمر ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت ہی بڑے تقوی والے تھے، بہت ہی بڑے صوفی حضرت تھے۔ ان کی بارگاہ میں ان کے مریدین ہر روز تقریباً 10,000 سے لے کر 14,000 تک سونے کے سکے کو نذرانے کے طور پر ان کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے۔ مگر قربان جاؤ میرے یاروں، ہمارے بزرگ بھی کیسے بزرگ تھے جو کبھی بھی انہوں نے اس دنیا کو ترجیح نہ دی، بلکہ محض رب تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی خاطر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات ہونے سے قبل، رات ہونے سے پہلے ہی ان تمام تر 10,000 سے 14,000 سونے کے سکے کو غربا و مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام تر طالبان علوم نبویہ کو، اساتذہ اعظام کو، تمام تر حضرات کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کے فیوز و برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام تر لوگوں کو نوازے۔ میں نے جتنی بھی باتیں کہی اس میں کسی بھی طرح سے لغزش،
قصداً یا سہواً ہو گئی ہو، میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔